جو ہمارے آنریبل ممبرز نے بھی کہا ہے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی وقف کے، میں اس سے اگری کرتا ہوں۔ ایک بات آپ سمجھیے کہ یہ وقف کا جو بل لایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف نہ صرف انکانسٹیٹیوشنل ہے، فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 29 کا گریو وائلیشن ہے۔ یہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں ہے، وقف کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ایڈیشنل امینڈمنٹس جو بی جے پی اور انڈیا نے پیش کیے وہ تو اس کو اور بدتر کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیسے مسلم وقف پراپرٹیز میں نان مسلم کو ممبر رکھا جائے گا، کیسے آپ کلیکٹر اینڈ ابو آفیسرز کو پاور دیں گے، کیسے کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کوئی وقف پراپرٹی ہے یا نہیں، کیسے آپ ایوائیکیو پراپرٹیز کا سیکشن ختم کر رہے ہیں، کیسے آپ لمیٹیشن ایکٹ کو اپلائی کر رہے ہیں جو ہندو دھرم کے پراپرٹیز کے اوپر، سکھ دھرم کے اور کرسچن دھرم پر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف یہ سرکار آئیڈیالوجیکل بنیاد پر مسلمانوں کو اپنی ورشپ سے محروم کرنے کے لیے، کیونکہ وقف مسلم سماج کے لیے ایک عبادت ہے، اس کو چھیننے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو JWC میں ایسے سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا جن کو بھارت کے سمویدھان پہ کوئی بھروسہ نہیں، جن کے ایسے آرگنائزیشن کو بلایا گیا جن کے آرگنائزیشن کے ممبرز آتنکوادی کیسز میں اریسٹ ہوئے ہیں، مرڈر چارجز ان کے اوپر ہیں، ایسے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور جلد بازی میں یہ JWC کی رپورٹ کو دیا گیا ہے۔ اس میں جو بھی ریکمنڈیشنز ہے تمام اپوزیشن پارٹیز نے اس کا اوپنلی پرزور اس کی ہم نے مخالفت کی ہے۔ اور آج اسپیکر صاحب سے ہم نے جو ملاقات کی تھی، اسپیکر صاحب کے انٹرونشن کے اوپر جو ڈسینٹ رپورٹس اپوزیشن MPs کے تھے جس کو ریڈیکٹ کر دیا گیا تھا، اس میں سے 70% ریڈیکٹڈ ورژن کو شامل کرنے کا اسپیکر صاحب نے ایشورنس دیا ہے، جو آج ہوم منسٹر نے بھی اس کو کہا ہے۔ مگر یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، وقف کو برباد کرنے کے لیے، مسجدوں کو، درگاہوں کو، قبرستان کو مسلمانوں چھیننے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا مسلم سماج ریجیکٹ کر چکا ہے۔ جو ہمارے آنریبل ممبرز نے بھی کہا ہے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی وقف کے، میں اس سے اگری کرتا ہوں۔ ایک بات آپ سمجھیے کہ یہ وقف کا جو بل لایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف نہ صرف انکانسٹیٹیوشنل ہے، فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 14، آرٹیکل 15، آرٹیکل 29 کا گریو وائلیشن ہے۔ یہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں ہے، وقف کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ایڈیشنل امینڈمنٹس جو بی جے پی اور انڈیا نے پیش کیے وہ تو اس کو اور بدتر کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیسے مسلم وقف پراپرٹیز میں نان مسلم کو ممبر رکھا جائے گا، کیسے آپ کلیکٹر اینڈ ابو آفیسرز کو پاور دیں گے، کیسے کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کوئی وقف پراپرٹی ہے یا نہیں، کیسے آپ ایوائیکیو پراپرٹیز کا سیکشن ختم کر رہے ہیں، کیسے آپ لمیٹیشن ایکٹ کو اپلائی کر رہے ہیں جو ہندو دھرم کے پراپرٹیز کے اوپر، سکھ دھرم کے اور کرسچن دھرم پر اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف یہ سرکار آئیڈیالوجیکل بنیاد پر مسلمانوں کو اپنی ورشپ سے محروم کرنے کے لیے، کیونکہ وقف مسلم سماج کے لیے ایک عبادت ہے، اس کو چھیننے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے۔ ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں۔ اور دوسرے جو JWC میں ایسے سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا جن کو بھارت کے سمویدھان پہ کوئی بھروسہ نہیں، جن کے ایسے آرگنائزیشن کو بلایا گیا جن کے آرگنائزیشن کے ممبرز آتنکوادی کیسز میں اریسٹ ہوئے ہیں، مرڈر چارجز ان کے اوپر ہیں، ایسے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور جلد بازی میں یہ JWC کی رپورٹ کو دیا گیا ہے۔ اس میں جو بھی ریکمنڈیشنز ہے تمام اپوزیشن پارٹیز نے اس کا اوپنلی پرزور اس کی ہم نے مخالفت کی ہے۔ اور آج اسپیکر صاحب سے ہم نے جو ملاقات کی تھی، اسپیکر صاحب کے انٹرونشن کے اوپر جو ڈسینٹ رپورٹس اپوزیشن MPs کے تھے جس کو ریڈیکٹ کر دیا گیا تھا، اس میں سے 70% ریڈیکٹڈ ورژن کو شامل کرنے کا اسپیکر صاحب نے ایشورنس دیا ہے، جو آج ہوم منسٹر نے بھی اس کو کہا ہے۔ مگر یہ جو بل لایا جا رہا ہے یہ وقف کو بچانے کے لیے نہیں، وقف کو برباد کرنے کے لیے، مسجدوں کو، درگاہوں کو، قبرستان کو مسلمانوں چھیننے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا مسلم سماج ریجیکٹ کر چکا ہے۔